میں ان پولیس آفیسرز کے اور وہ پولیس جوانوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جن لوگوں نے عمران ریاض کو گرفتار کیا ہوا ہے، کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کس کو گرفتار کیا ہے؟ پولیس آفیسرز کو پتا ہے اس نے کیوں گرفتار کیا عمران ریاض کو؟ آپ کس کے آرڈر پہ گرفتار کیا ہے؟ میں ان پولیس والوں کے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، محلے داروں کو، گھر والوں کو کہتا ہوں کہ ان پولیس والوں سے یہ سوال پوچھے۔ میں اس پولیس انسپیکٹر کے گھر والوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے جو زندہ ہیں، جو دنیا میں، ان کے محلے داروں سے، ان کے چاہنے والے کو سے کہتا ہوں کہ ان سے یہ سوال پوچھے۔ میں 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 ڈی پی او، میں سی پی او، میں کمشنر، میں لاہور کے ہر عہدے داران سے، کے رشتہ داروں سے میں التماس کرتا ہوں کہ ان سے پوچھیں جو اس وقت پاکستان میں قانون نافذ کر رہے ہیں۔ قیمت لگی تو قاضی و مختار بک گیا، ایک ایک حب سے نشان سر بازار بک گیا۔ پاکستان کی قوم تیرے ساتھ ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ آج جب سے میں نے یہ سنا ہوا ہے، میں 10 بجے سو جاتا ہوں۔ میں اسپیشلی یہ اورنگزیب بھائی کا اور طارق بھائی کا اور عابد بھائی کا انتظار کیا، اسپیشلی صرف میں نے آج اس مذمت کو بتانے کے لیے کہ عمران ریاض، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے۔ تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کس کے پاس جائیں گے؟ عدلیہ کے پاس جائیں گے۔ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، اور ان کہتا سردار بھی تمہارا ہے، اختیار بھی تمہارا ہے۔ جھوٹ کو سچ لکھ دو، جو چاہو تم لکھ سکتے ہو، تم کر سکتے ہو، کیونکہ اس وقت تمہارے ہاتھ، تمہاری ڈورے کسی اور کے ہاتھ سے ہیں۔ ہم ان کا مطلب کیا سمجھے؟ 8 فروری کو پاکستانی عوام نے جو اپنا ووٹ ڈالا، پاکستان تحریک انصاف جیت گئی ہوئی ہے، 2/3 اکثریت سے جیتی ہے۔ 202 پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں۔ P45 کے تحت اگر آپ رزلٹ الاؤنس کرتے ہیں تو 202 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں پاکستان کی ہے۔ پاکستان کے پنجاب میں جو حکومت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ ان لیگل طریقے سے آئی جی صاحب، تم نے جو کام کر رہے ہو، ہوش کے ناخن لو اور اللہ کے خوف سے ڈرو۔ آج ہم تمہیں صرف اللہ کی خوف کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے خوف سے ڈرو، غیرت کھاؤ، اپنے حلف کی پاسداری کرو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ ایک مرد مومن، مرد حق، جو حق سچ کی بات کر رہا ہے، تم اس کے ساتھ یہ ظلم کر کے مجھے کیا میسج دے رہے ہو؟ بروڈ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہو؟ پاکستان کی قوم کو کیا میسج دے رہے ہو؟ میری ماؤں کو، بہنوں کو کیا میسج دے رہے ہو؟ حرام خورو، تم کو نظر نہیں آ رہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ پہلے تو میں ان حرام خوروں کو کہتا ہوں جو پولیس آفیسرز ہیں جنہوں نے ان کو گرفتار کیا، اور اس کے بعد ان حرام خور ایجنسی والوں کو جنہوں نے اس کو عمران ریاض کو گرفتار کیا۔ پھر ججوں کے پاس جاتا ہوں، یہ صبح کیا کرتے ہیں؟ کدھر گیا ہے یہ وکیل؟ کہاں گیا ہے؟ پاکستان کی رسوائی ہو رہی ہے پوری دنیا میں۔ انٹرنیشنل لیول کا بندہ عمران ریاض خان، 25 کروڑ پاکستانیوں کی آواز ہے، اور تم کس کو کیا سبق دینا چاہ رہے ہو؟ ایک اس عورت کو ہمیں اسلام نے بتایا کہ عورت کی عزت کرو، احترام کرو۔ مریم نواز، تمہاری جو کرتوتیں ہیں، آپ نے جو کام زندگی میں کیے ہوئے ہیں، 4 مہینے میں بچے پیدا کرنے کے بعد شادی کے، اور تم نے جو معاملات کیے ہوئے ہیں، کس بندے کو کیا نہیں پتا؟ اور تم نے جو ہر ایک کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں سرکاری ملازمین کی، ہر بندے کو تم نے جن کو پروموٹ کیا، پروموشن کروائی، اس کی ویڈیو تمہارے پاس ہے۔ تم ایک ڈبہ ہو مریم نواز پاکستان کے اس نظام پر۔ اور میں اس کے بعد آتا ہوں اپنے FIA پہ، اپنی رینجرز پہ، اور اپنی فوج کے جنرلز پہ آتا ہوں۔ کیا بے خبر بیٹھا ہے میرا جنرل؟ بے خبر بیٹھا ہے میرا آرمی چیف؟ حفظ قرآن ہے تیرے سینے میں؟ قرآن ہے؟ میں کس طرح مان جاؤں؟ تیرے کاموں سے مان جاؤں یا تیرے کردار سے مانوں؟ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں اس وقت، کس کی طرف؟ عسکری قیادت کی طرف، فوج کی طرف۔ پاکستان کی فوج اپنی بقا کو بحال کرنے کے لیے پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں، P45 کے تحت تمام رزلٹ اناؤنس کرو۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی اور پنجاب اسمبلی میں بھی اور صوبہ سرحد میں بھی اور سندھ میں بھی دنیا جان چکی ہوئی ہے۔ تم نے ظلم شروع کر دیا ہوا ہے کیونکہ تمہاری کرپشن آ رہی تھی۔
یہ حکومت بنا رہے ہیں، انہوں نے آتے ساتھ یہ ٹرائل دے دیا ہوا ہے کہ ظلم و ستم کا بازار گرم ہونے لگا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک بات یاد رکھیں، پاکستان کی قوم جاگ گئی ہے، ہم جاگ گئے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ لوگ انہوں کے اب گریبان پکڑیں گے. یہ پاکستان پولیس کی بھی خیر نہیں ہے، پاکستان ایجنسیز کی بھی خیر نہیں ہے. اگر انہوں نے اپنے رویے ٹھیک نہ کیے، بہت ہوا، بس کرو. اب لوگوں کو اس لہر پر نہ لے کے جاؤ کہ تمہاری ماں بہنوں کو، اے پولیس والوں، اے ایف آئی او والوں، اے فوجیوں، اے جنرلوں، اے کرنلوں، خدا کے خوف سے ڈرو کہ اس سے پہلے کہ لوگ تمہارے گریبان پکڑیں. تم پاکستان کو اس سطح پہ لے کے آگے ہوئے کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ آپ پاکستان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ توڑنا چاہتے ہیں؟ عمران خان ایک مرد مومن، مرد حق، ساری دنیا جانتی ہے اس نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہوا ہے. عمران خان، تیری عظمت کو سلام، تو نے جو شعور دیا ہے. آج خواب وہ نہیں ہوتے جو لوگ سو کے دیکھتے ہیں، خواب وہ ہوتے ہیں جو سونے نہیں دیتے. ہمیں جو آزادی کا خواب عمران خان نے دیا ہے، یہ خواب ہمیں سونے نہیں دے رہا. اور میں پاکستان جو لاہور کے کور کمانڈر سے گزارش کرتا ہوں، عاجزانہ گزارش کرتا ہوں، معصومانہ گزارش کرتا ہوں کہ غیرت کھاؤ. غیرت ہے بڑی چیز جہان تک دو میں. کور کمانڈر، تم غیرت کھاؤ، اس کے بعد جنرلز غیرت کھائیں. کیا کوئی غیرت مند مر گیا ہے؟ کدھر چلیں گے غیرت مند؟ کہاں تم اب کے پلاٹوں کے نشوں میں، ڈی ایچ او کے بزنس میں تم لوگ پھنسے ہوئے ہو؟ تم نہ ہماری زبان کھولو. تم نے وہ لوگ ہم پر مسلط کرنا شروع کر دیا جو حرام خور سیاست بڈھے مکارا دے حق وچ مکتب ادارے گوارا دے ہاتھ وچ. خدا سلامت رکھے پاکستان نو. شیشے دا گھر ہے لوہارا دے ہاتھ وچ. یہ حرام خور لوہار جن میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، صرف رشوت پہ لگائی انہوں نے ہمارے ادارے. جنرل جیلانی سے لے کے ہماری فوج کرپٹ کر دی. طاہر قادری صاحب نے کہا کہ ہماری فوج کرپٹ کر دی انہوں نے. یار میری بات سنیں، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لے. اب پاکستانی قوم اپنے گھروں سے باہر نکلے، نہیں تو یہ تمہارے گھروں پہ اب یہ لوگ اب اٹیک کریں گے. یہ اس قابل نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ اس لیے بول رہے ہیں کہ ہمیں تکلیف ہے بجائے سیوا تسلیم میں مشہور ہے. ہم قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم. پاکستانی قوم، آج آپ پر امتحان آ گیا ہوا ہے. بہت ہوا، ہم نے بڑا صبر کیا، بہت صبر کیا. اب یہ چیف آف آرمی سٹاف جس کو ہم ایک مقدس مقام دیتے ہوتے تھے، چیف آئی ایس آئی کا چیف ندیم انجم، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اب ٹائم آ گیا ہوا ہے. ہم رہیں یا نہ رہیں، لیکن ہم یہ جو قوم کو بات بتا کے جا رہے ہیں، جتنی دیر تک میرے جنرلوں کا استصاب نہیں ہوگا، آج کے جنرل کا نہیں، 20 سال پرانے جنرلوں کا، سرکاری جو فوج کے آفیسرز کا جتنی دیر تک استقاب نہیں ہوگا، اور جتنی دیر تک ہم ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے. آپ جنرل کیانی سے شروع ہو جائے، جنرل کیانی کے بھائیوں سے شروع ہو جائے، آسٹریلیا سے شروع ہو جائیں، بیلجیم پہ آ جائیں، کینیڈا سے امریکہ میں آ جائیں، اور یو کے میں آ جائیں، اور دبئی میں آ جائیں، جتنی دیر تک ان فوجی جنرلوں کا استصاب نہیں ہوگا. میں پاکستانی قوم سے گزارش کرتا ہوں، اگر تمہارا کوئی جنرل تمہارا واقف ہے، تمہارا دوست ہے، تو اس کو لعن طعن کرو. اگر کوئی میجر جنرل تمہارا واقف ہے، اس کو احساس دلاؤ. اس سے پہلے کہ کوئی ممتاز قادری پیدا ہو، اس سے پہلے کہ کوئی راشد مناز پاکستانی فوج میں پیدا ہو، راشد مناز کو بھی آپ نے نشان حیدر دی.